بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ پاکستانی سفارتکار کے ساتھ بھارتی خفیہ ایجنسی کی بدتمیزی، صدر ٹرمپ امریکہ کو تقسیم کر کے چھوڑیں گے، سابق وزیر دفاع۔ سمندری طوفان بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا، لوگوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ امریکہ کا چینی طیاروں کے داخلے پر تاحکم ثانی پابندی کا اعلان۔ چین نے ہانگ کانگ کے معاملے پر برطانیہ کو جواب دے دیا۔ امریکہ میں حالات بدستور خراب، 9000 مظاہرین گرفتار۔ ٹرمپ کی زیر زمین چھپنے کی تردید، صرف نیچے دیکھنے گیا تھا، بعد میں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ بھارت آگ سے نہ کھیلے، مہم جوئی کا جواب بھرپور طاقت سے دیں گے، ترجمان پاک فوج۔ مونسون میں معمول سے 10% زائد بارشوں کی پیشگوئی۔ طلبی نوٹس پر فاسٹ بولر شعیب اختر کا FIA میں پیش نہ ہونے کا فیصلہ۔ طبی ماہرین نے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو غیر مؤثر قرار دے دیا۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ بھارت نے ایک مرتبہ پھر تمام سفارتی آداب و طریقہ کار کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی میں پاکستان کے ناظم الامور و قائم مقام ہائی کمشنر کا راستہ روکا گیا۔ سینئر سفارتکار کی گاڑی کا راستہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے حکام نے بار بار روکا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سینئر سفارتکار اپنے دفتر سے گھر جا رہے تھے۔ ذمہ دار ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان کے سینئر سفارتکار کے ساتھ خفیہ ایجنسی کے حکام نے بد تہذیبی بھی کی ہے۔ بھارت نے پچھلے دنوں بھی پاکستانی ہائی کمیشن کے 2 اہلکاروں کو 24 گھنٹے کی ڈیڈ لائن دیتے ہوئے ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ عالمی سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کو اس وقت اندرون و بیرون ملک شدید بحرانوں کا سامنا ہے، اور وہ بدترین ناکامیوں سے تسلسل کے ساتھ دوچار ہو رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں اپنی عوام اور عالمی دنیا کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے وہ کوئی بھی عاقبت نا اندیشانہ قدم اٹھا سکتی ہے۔ سابق امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ امریکہ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کو ایک ذمہ دار قائد ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ٹرمپ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ وہ میری زندگی میں پہلے ایسے امریکی صدر ہیں جو عوام کو متحد کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے ان اقدامات پر غم و غصے کا اظہار کیا جو انہوں نے گزشتہ ہفتے امریکہ میں حالات پر قابو پانے کے لیے اٹھائے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اس کوشش کو پچھلے 3 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اس عرصے میں ان کی غیر ذمہ دارانہ قیادت کے اثرات جھیل رہے ہیں۔ انہوں نے امریکی عوام کے اتحاد کے لیے کوئی عملی اقدامات نہیں کیے، نہ اس کا دکھاوا کرتے ہیں۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع کے بیان کے جواب میں کہا ہے کہ جنرل جیمز بیجا اہمیت کے حامل جرنیل ہیں۔ مجھے ان کی سربراہی کا طریقہ یا ان کے بارے میں کچھ بھی پسند نہیں تھا، کئی لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ میں خوش ہوں کہ وہ اب جا چکے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر دفاع جیمز کو خود برطرف کیا تھا۔ دوستو، جیمز نے اس وقت وزارت دفاع سے استعفیٰ دیا تھا جب صدر ٹرمپ نے شام سے امریکی فوج کے انخلاء کا حکم دیا تھا، اور وہ تب سے خاموش رہے ہیں۔ طاقتور سمندری طوفان بھارت کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گیا، تاہم شدید طوفان سے بھارتی شہر ممبئی محفوظ رہا۔ نرسگا طوفان ریاست مہاراشٹر کے ساحلی علاقے رائے گڑھ سے ٹکرا گیا، جہاں 120 سے 140 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا کے ساتھ تیز بارش بھی ہوئی۔ ریاست کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے باعث گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ ریلوے اور فلائٹ آپریشن بھی شدید متاثر ہوئے۔ ساحلی علاقوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے، کئی علاقوں میں بڑے بڑے سائن بورڈز بھی گر گئے۔ ممبئی میں عوام کو 6 سے 7 گھنٹے گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ چین کے مسافر بردار طیاروں کو 16 جون سے امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مذکورہ اقدام چین پر دباؤ ڈالنے کے سلسلے میں سامنے آیا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ چین سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ امریکی مسافر طیاروں کو بیجنگ میں اترنے کی اجازت دے۔ امریکہ کے محکمہ ٹرانسپورٹیشن نے اعلان کیا کہ چین کی جانب سے دنیا کی دو بڑی معیشتوں کے درمیان پروازوں سے متعلق موجودہ معاہدے پر عمل درآمد نہ ہونے کے بعد چین کو سزا دی گئی ہے۔ دوسری جانب امریکی ڈیلٹا ایئر لائنز اور یونائیٹڈ ایئر لائنز نے اس ماہ چین کے لیے پروازیں دوبارہ شروع کرنے کی درخواست کی تھی، کیونکہ چینی طیاروں نے کورونا کی وبا کے دوران بھی امریکہ کے لیے اپنی پروازیں جاری رکھی تھیں۔ اس سلسلے میں ابھی تک چین نے فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ چائنا نے برطانیہ کو خبردار کیا ہے کہ ہانگ کانگ میں مداخلت کی صورت میں اسے مناسب رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ برطانیہ نے چین کی جانب سے ہانگ کانگ میں قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ پر رد عمل دیتے ہوئے ہانگ کانگ کے شہریوں کو شہریت دینے کا اشارہ دیا تھا۔ چائنا نے کہا ہے کہ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کے بیان پر چائنا نے برطانیہ سے معاملہ اٹھایا جو ہانگ کانگ کے معاملات میں زبردست مداخلت تھی۔ چائنا نے مزید کہا کہ ہم برطانیہ کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ دہانے سے پیچھے ہٹے، وہ اپنی سرد جنگ اور نو آبادیاتی ذہنیت کو ترک کرے اور اس حقیقت کو تسلیم کرے اور اس کا احترام کرے کہ ہانگ کانگ واپس آ گیا ہے۔ اس لیے برطانیہ کو فوری طور پر ہانگ کانگ کے معاملات اور چین کے داخلی امور میں مداخلت بند کرنی چاہیے، ورنہ رد عمل جوابی ہوگا۔ امریکہ کو مشکلات میں مبتلا کرنے والے 3 امریکی پولیس اہلکاروں کی دوبارہ گرفتاری کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل نے کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایک مضبوط کیس تیار کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سامنے آنے والے نئے الزامات انصاف کے قریب پہنچنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں قصوروار ٹھہرایا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں، حکومت کو احتجاج روکنے کے لیے نیو یارک اور ریاستوں میں کرفیو لگانا پڑا ہے، اور ان کی وجہ یہ 3 پولیس اہلکار ہیں جن کو دوبارہ گرفتاری کے احکامات صادر کیے گئے ہیں۔ مظاہرے ابھی بھی جاری ہیں۔ نیشنل گارڈ نے اضافی سیکیورٹی اہلکاروں کی واشنگٹن منتقلی کا اعلان کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ واشنگٹن سے لے کر ہالی ووڈ تک لاکھوں لوگوں نے کرفیو توڑ کر احتجاج کیا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب تک 9,000 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے مظاہروں کے دوران زیر زمین چھپنے کی میڈیا رپورٹس کی تردید کی ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ ایک جھوٹی خبر تھی، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ایک محفوظ جگہ گئے تھے، لیکن بہت ہی تھوڑی دیر کے لیے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے کہا تھا کہ باڈی گارڈ صدر ٹرمپ کو جمعے کی رات ایک زیر زمین بنکر میں لے گئے تھے، جبکہ فاکس نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کو وہاں اتوار کو لے جایا گیا تھا۔ اس حوالے سے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ زیر زمین گئے تھے، لیکن صرف دن کے وقت، رات کو نہیں، جیسا کہ میڈیا میں بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ صرف معائنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے معائنہ اس لیے کیا کہ کسی نہ کسی دن اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ بھارت نے اگر کوئی جارحیت کی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارت ہم پر لانچ پیڈ کا الزام لگاتا ہے۔ بھارت اس ساری کارروائی کے ذریعے سٹیج بنا رہا ہے۔ بھارت جو الزام لگا رہا ہے اس کے شواہد کا تو آج کل ہونا مسئلہ ہی نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت وہاں بھی مداخلت کر رہا ہے جہاں اس کی سرحدیں نہیں ملتی۔ بھارت پاکستان پر جارحیت کرنا چاہتا ہے، آگ سے نہ کھیلا جائے، بھارتی مہم جوئی کے نتائج ناقابل کنٹرول ہوں گے۔ بھارت کے لیے یہی جواب ہے، ہم تیار ہیں، اور اگر اس نے کوئی جارحیت کی تو اس کا بھرپور طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ اور سب جانتے ہیں کہ بھرپور طاقت سے جواب کا مظاہرہ بھارت نے پچھلے سال دیکھ لیا تھا۔ پاکستان میں محکمہ موسمیات نے اس برس مونسون میں معمول سے 10% سے زائد بارشیں ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ جاری کردہ تفصیلات میں خبردار کیا گیا ہے کہ مونسون کے دوران مشرقی دریاؤں میں سیلاب آ سکتا ہے۔
اس کے علاوہ بڑے شہروں میں بھی سیلابی کیفیت پیدا ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ مونسون کے دوران آبپاشی و توانائی کے لیے کافی پانی میسر آئے گا، تاہم یہ موسم ٹڈی دل یا دل کے لیے بھی سازگار ثابت ہوگا۔ ایف آئی اے کی جانب سے طلبی نوٹس پر فاسٹ بولر شعیب اختر نے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ شعیب اختر نے پیش نہ ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے نوٹس بھیجنے والے انسپیکٹر کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ شعیب اختر کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ انسپیکٹر وقاص رضوان نے کس بنیاد پر مجھے پیش ہونے کا کہا ہے، اس بارے میں چھان بین کی جائے۔ شعیب اختر نے اس نوٹس کو سمجھ سے بالاتر قرار دیا ہے۔ دوستو، پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رضوی نے شعیب اختر کے خلاف ایف آئی اے میں کیس دائر کر رکھا ہے، جس پر انہیں 5 جون کو صبح 11 بجے شادمان آفس میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ زمانہ قدیم سے ہی مختلف معاشروں میں لوگ مختلف طریقہ علاج اختیار کرتے آ رہے ہیں، جس میں یونانی طریقہ علاج نے بھرپور مقبولیت حاصل کی، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ویسے ہی دنیا کے ہر کونے میں ایلوپیتھک طریقہ علاج راج ہو گیا۔ لیکن اب بھی کچھ لوگوں کے نزدیک ہومیوپیتھک کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تاہم نئی تحقیق نے اس طریقہ علاج کو غیر مؤثر اور وقت کا ضیاع قرار دیا ہے۔ آسٹریلیا کی نیشنل ہیلتھ اینڈ میڈیکل ریسرچ کونسل نے خبردار کیا ہے کہ جو لوگ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اختیار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایلوپیتھک ایک مؤثر اور بہترین طریقہ علاج ہے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ مشاہدے اور کئی ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ کسی بھی قسم کی صحت کے لیے ہومیوپیتھک طریقہ علاج غیر مؤثر ہے۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بیماری کا باعث بننے والے مرکب کو پانی یا الکوہل میں حل کر کے کم مقدار میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے، جبکہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ محلول بن جانے کے بعد بھی مرکب کی اصل حیثیت برقرار رہتی ہے، جس سے مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تاہم نئی تحقیق کے بعد اس طریقہ علاج کو غلط ثابت کر دیا گیا تھا۔ برطانوی پارلیمنٹ میں ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو غیر مؤثر قرار دیے جانے کی رپورٹ پیش کی گئی، جس کے بعد برطانیہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے یہ علاج ترک کر دیا، اور اس رپورٹ کے بعد آسٹریلیا میں بھی اس طریقہ علاج سے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم رپورٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے آسٹریلوی ہومیوپیتھک ایسوسی ایشن نے دعویٰ کیا تھا کہ اب بھی لاکھوں لوگ ہومیوپیتھک طریقہ علاج پر یقین رکھتے ہیں۔ نیشنل ہیلتھ کونسل کی ورکنگ کمیٹی کا کہنا ہے کہ میڈیکل انشورنس کمپنیوں کو یہ رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک علاج کی پیشکش بند کر دے اور میڈیکل سٹورز کو ان ادویات کا سٹاک رکھنے سے روک دے۔ کونسل کا مزید کہنا تھا کہ کچھ تحقیقات میں اس علاج کو مؤثر دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ان میں زیادہ تر تحقیقات نہ صرف غیر معیاری ہیں بلکہ وہ عالمی قوانین پر بھی پورا نہیں اترتی۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔